ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جی DGISPR احمد شریف چودھری صاحب کی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عزم استحکام آپریشن نہیں کمپین ہے، اور اس کو ایک مضبوط لابی جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے میں بات کروں گا، لیکن اس سے پریس کانفرنس سے کچھ دیر پہلے میرے سامنے ایک خبر آئی، اس پہ میں پہلے آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لوں۔ تحریک انصاف نے کہ مرکزی دفتر اسلام آباد میں جو ہے ڈیجیٹل میڈیا میں قائم ڈیجیٹل میڈیا سیل کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا گیا۔ شواہد کی بنیاد پر یہ چھاپا مارا گیا اور وہاں قائم ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا ہب ہے، یہ بتایا گیا۔ پوری دنیا میں پاکستان مخالف اور ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جو سامنے آئی بات ذرائع کے مطابق یہ آئی، پوری دنیا میں پاکستان اس میں ملوث لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور تمام اس میں ایکوپمنٹ سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے ان کو حراست میں لے لیا ہے۔ تمام ثبوت تحویل میں لے لیے گئے ہیں، اور مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ یہاں سے مقامی لوگوں کو بھڑکایا جاتا، ان کے خلاف پروپیگنڈا، ان کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا جو کمپینز چلائی جاتی۔ ذرائع کے مطابق آج کی ریڈ PTI کے انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے دی جانے والی معلومات کے مطابق تھی۔ یہ خبر تو وہ تھی جو میں نے آپ سے یہ پریس کانفرنس سے کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں جی DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی پریس کانفرنس پہ۔ ملٹری آپریشن نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں اس وقت کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ ابھی تک تقریباً 400 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کر چکے ہیں، کچھ جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ ایک لابی متحرک ہے جو اس کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور بے نامی جائیدادیں جیسے ہوتی ہیں، تو پھر دہشت گرد بھی بے نامی اکاؤنٹ اور بے نامی جائیدادیں بناتے ہیں اور اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ افغان شہری دیگر ممالک میں جائیں تو ویزے لے کے جاتے ہیں، پاکستان میں آئیں تو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاکستان کا بارڈر اتنا سافٹ بارڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے بارڈر کو کیوں سافٹ بارڈر رکھا گیا ہے؟ یہ بنوں میں جو واقعہ ہوا تھا کچھ دن پہلے، اور اب تو شکر اللہ کا پرامن ہو چکی ہے، چیزیں امن و امان ہو چکی ہے، اس میں یہ چل رہا تھا کہ تاجر برادری وہاں کی جو ہے وہ سڑکوں پہ پرامن احتجاج کر رہی ہے، اور افغانستان کی سرحد سے چیزیں جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ آتی جاتے 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں سے بنوں کے، جس علاقہ میں یہ سارا کچھ ہوا تھا ادھر سے، اور دہشت گردی جو افغانی کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ اب یہاں پر یہاں پر آ جاتے ہیں کہ جی بنوں امن مارچ میں کچھ مسلح لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے گولیاں چلائی ہوتی تو یقیناً وہ راشن جو لوٹا گیا تھا یا اس طرح کے جو واقعات ہوئے تھے وہ نہ ہوتے۔ 9 مئی کے بعد انتشاری ٹولے نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے گولی کیوں نہیں چلائی۔ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر فوج کو ایسے تو کوئی SOPs ہی نہیں ہے کہ گولی چلانے کا اس طرح کے اپنے لوگوں پہ کوئی حکم ہو، ہاں روکنا ان کا ہے، لیکن اگر گولی چلا دی جاتی تو یہی انتشاری ٹولہ بعد میں یہ کہتا کہ دیکھو جی انہوں نے تو بندے مار دی ہیں، تنصیبات پر حملے کی ایک SOPs بنائی گئی ہیں۔ 9 مئی سرکاری، پھر انہوں نے کہا کہ روکا نہیں گیا، سرکاری طور پہ نہیں روکا گیا، وہ گورنمنٹ کا بھی معاملات بیچ میں آتے رہے، بنوں اور ذمہ داروں کو صوبائی حکومت کی ہے۔ اچھا بھی یہ بھی انہوں نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ لیا، انہوں نے کہا کہ کسی بھی صوبے کے اندر امن و امان برقرار رکھنا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ کہیں تو پھر رینجرز، فوج، وزارت داخلہ کے تھرو آتی ہے، لیکن پہلی ترجیح، پہلی ذمہ داری یہ بیسیکلی صوبے کی ہے۔ اور وہ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب میسنے بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اور بعد میں پھر خود ہی وہ مظاہرے بھی شروع کروا دیتے ہیں۔ نور ولی کے حوالے سے بات کی کہ نور ولی کا ایک آڈیو پیغام لیک ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ گھروں میں جاؤ، اڑا دو، مکمل اڑا دو، اسکول اڑا دو، اسپتال اڑا دو، جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ استحکام، عزم استحکام کمپین کتنی ضروری ہے۔ کون سے ملک کے اندر جو ہے وہ کون سے مذہب کے اندر اسکول اور اسپتالوں پر حملے کی بات کی جاتی ہے، اور اخلاقی طور پر یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ساتھ اس کو کہہ رہا ہے کہ میرا نام نہ آئے۔
پھر انہوں نے تھوڑا سا گلا بھی کیا، انہوں نے کہا فیک نیوز پر آزادی رائے کے نام پر ہیرو بنایا جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے آپ لوگ بھی سنتے ہی ہیں، اور یہ بڑا عام سی چیز ہو گئی ہے۔ فوج کے خلاف سوشل میڈیا اور بیرونی دہشت گردی کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے ممالک سے ڈیجیٹل دہشت گردی کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ذہن تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف خارجی ٹولہ، دوسری طرف بھارت بیٹھا ہے جو ہمارے خلاف زہر اگلتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف فزیکل بھی اور ڈیجیٹل بھی، یہ دونوں دہشت گردیاں کی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ ہم دونوں کو سامنے سے کھڑے ہو کے بڑے اچھے طریقے سے فیس کر رہے ہیں۔ فوج کا قانون نافذ کرنا ان کا کام ہے، ادارے جو ہیں ان کا کام ہے، پھر وہ ایک چیز ہے گرفتاری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ریلیف مل جاتا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی۔ بڑے پکڑ دکڑ کر کے ایک دہشت گرد کو پکڑو اور بعد میں ضمانت کراتا ہے۔ میں پہلے بھی اس چیز پر کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ پاکستان میں آج بھی وہ 1857 کے قانون چل رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی، آپ دیکھیں 4-5 بڑے بیٹھے ہیں جو دیکھیں کہ دہشت گرد پکڑتے ہیں، اور قانون، کیونکہ عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اب اس کے خلاف پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو اس کے لیے کسی کو مجرم ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں۔ آپریشن نہیں، عزم استحکام جو تحریک ہے، کمپین ہے، اس کو شروع کی گئی اور مخصوص لوگ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی خبر بھی شیئر کی تھی، DGISPR کی پریس کانفرنس بھی شیئر کی۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں، اس کو دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے۔ تو شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔